اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، وقل، اور اے پیغمبر آپ یوں دعا کیجئے۔ پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ جب اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مجھ سے یہ مانگیے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا یہ حکم ہوا، اور یہ دعا کوئی معمولی نہیں ہے، بہت ہی اہم ترین دعا ہے۔ اللہ ہمارا یہ حال بنا دے۔ فرمائے حبیب آپ یوں دعا کیجئے، ربی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دعا سکھا رہے ہیں، انبیاء کو دعا سکھا رہے ہیں، انبیاء کی دعاؤں کو قرآن میں نقل کرتے ہیں، ان سے اچھی اور دعائیں نہیں ہو سکتی۔ انتہائی مختصر، انتہائی جامع دعا، چھوٹے سے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سمندر کو کوزے میں سما دیتے ہیں، تم لمبی 2 گھنٹے کی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ایک دعا۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی دعاؤں کو مقدم کریں۔ یقیناً اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنی بھی چاہیے، اس کو مناجات کہتے ہیں، اور تفصیل سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو دعا سکھاتے ہیں کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی۔ معلوم اللہ کو یہ دعا پسند ہے، ان الفاظ میں پسند ہے، اس لیے دعا سے گئے وقل، اے پیغمبر آپ یہ دعا کیجئے، ربی، اے میرے رب، اغفر، بخشش فرما دیجئے، ورحم، اور رحم فرما دیجئے، وانت خیر الراحمین، اور آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ چھوٹے سے الفاظ ہے ربی، اپنی دعاؤں کی ابتدا ربنا اور ربی سے کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اسی ربوبیت کا واسطہ دیتے ہیں، اسی ربوبیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ ربنا، ربنا، چہل ربنا چھپی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، اور تربیت جس طرح ظاہر، تربیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پرورش کرنا، رب کا ترجمہ کرتے ہیں پالنہار۔ تو تربیت اور پرورش ایک تو ظاہری ہوتی ہے، جسمانی ہوتی ہے، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک بالش کا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا نشو و نما کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں اس کو، یعنی اس کے لیے پالنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ بڑھتے بڑھتے جوان اور کڑیل جوان بن جاتا ہے، یہ اس کی جسمانی پرورش ہے۔ اس کے اندرونی اعضاء کی طاقت کو اللہ بڑھاتے ہیں، دماغی طاقت کو بڑھاتے ہیں، اور یہ پرورش ظاہری ہوتی ہے۔ اور ایک پرورش باطنی ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے تو اس کی ایک ربوبیت عامہ ہے، وہ تو تمام مخلوق کے ساتھ ہے، چوزا ہو یا بکرے کا بچہ ہو یا مرغی کا بچہ ہو یا کتے کا بچہ ہو یا شیر کا بچہ ہو، ان سب کی پرورش ہوتی ہے انسان کے بچے کی طرح۔ تو یہ تربیت تو عام ہے، لیکن ایک ہے تربیت خاصہ، خاص تربیت، وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی فرماتے، وہ کون سی؟ ایمانی تربیت، روحانی تربیت، کہ باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ بشر، یہ انسان، یہ منی کا نطفہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی ربوبیت خاصہ ہے، اسی کا حوالہ دیتے ہیں ربی، اے میرے رب، یعنی یہ میرے باطن کی تربیت کرنے والے، اے میرے ایمان کو بڑھانے والے۔ ربی، ربوبیت میں ایک چیز کو نیچے سے اوپر لے جانے کے معنی موجود ہے۔ رب اغفر، بخشش فرما دیجئے۔ پیغمبر معصوم ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں مغفرت کی۔ مغفرت دراصل بہت اونچا مقام ہے، گناہوں سے بھی مغفرت طلب کی جاتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اعتبار سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے عظمت اور شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو حکم بھی دیا گیا ہے، اس استغفار سے ان کے درجات بلند ہوتے۔ کیا معاف کیجئے، وہ بھی ذکر نہیں کیا، کس کو معاف کیجئے وہ بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا اغفر لی، میری بخشش فرمائیے، یا اغفر لنا، ہماری بخشش فرمائیے، ایسا نہیں کہا، بس صرف کہا مغفرت کیجئے، معاف کر دیجئے۔ کیا معاف کیجئے؟ ہمارے گناہوں کو، وہ بھی ذکر نہیں کیا۔ عموم باقی رہے، قرآن مجید کی انتہائی بلاغت ہے، عموم کو باقی رکھنے کے لیے متعلقات کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کیجئے، لغزشوں کو معاف کیجئے، خلاف ادب اور خلاف اولا کاموں کو معاف کیجئے، میری بخشش کیجئے اور تمام امت کی بخشش کیجئے، سب کچھ اس میں آ گیا۔ اغفر، اور جب مغفرت ہوتی ہے
گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے دنیا میں جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ان کا اصل سبب گناہ ہے۔ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، اس کی بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور گناہ معاف نہیں ہوتا تو پھر اس گناہ کی نحوست انسان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ کبھی فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے، کبھی تاخیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب گناہ معاف ہوا تو وہ اپنے اثر کے ساتھ معاف ہو گیا، یعنی گناہ کی بخشش کے بعد اس کا جو برا اثر تھا، اس کی جو نحوست تھی، اس کی جو بے برکتی تھی، وہ سب بھی ختم۔ لہذا اس کے برے اثرات سے اور اس کی مضرت سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو استغفار ہوتا ہے دفع مضرت کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے استغفار ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے استغفار کی کثرت کرتا ہے، اغفر یہ بھی استغفار ہی، اللہ سے مغفرت مانگنا، اغفر کہنا یہ اصل میں استغفار ہی ہے، استغفر اللہ کہے وہ بھی استغفار ہے۔ تو رب اغفر، اے میرے رب بخش دیجئے، معاف کر دیا۔ اصل غفرہ کے معنی ہے چھپا دینا، گناہوں کے اثرات کو چھپا دیجئے، اور گناہوں کے اثرات ہم تک پہنچے اس سے ہمیں چھپا دیجئے، لہذا وہ اثرات ہم تک آنے ہی نہ پائے۔ اغفر بخش دیجئے نا، ہم نے جو کچھ گناہ پہلے کیے، جو بھی ہو رہے ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کی جو مضرتیں ہیں، اس سے ہمیں محفوظ کر لیجئے۔ تو جب انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے تو مضرت اور تکلیف سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر آگے ورحم، اور رحمت فرما دیجئے۔ کس پر وہ نہیں کہا، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی رحمت فرما دیجئے۔ جب رحمت آئے گی تو جلب منفعت ہوگا، یعنی فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت رک گئی تھی ہم تک پہنچنے سے، اب دوبارہ اس کا فیضان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده۔ رحمت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن وہ رحمت ہم تک پہنچتی اس لیے نہیں ہے کہ گناہوں کی دیواریں اس کے بیچ میں حائل ہو جاتی۔ اللہ کی رحمت تو آ رہی ہے، لیکن یہ گناہوں کی دیوار ہے بیچ میں، وہ رحمت کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ جب مغفرت ہو گئی اور یہ دیوار ہٹ گئی تو اب رحمت کا فیضان دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب نفع ہی نفع، منفعت ہی منفعت۔ ورحم، اور رحم فرما دیجئے۔ معاش میں بھی رحم کر لیجئے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں معاش میں یعنی دنیا میں جو ہماری زندگی ہے، اس میں بھی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ توفیق طاعات میں بھی، یعنی اب رحمت فرمائیے، یعنی نیکیوں کی توفیق دیجئے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق رک جاتی۔ گناہ کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب معاف کر دیا، اب دوبارہ وہ نیکیوں کی توفیق جو پہلے تھی وہ بھی، اور مزید اور بھی جاری فرما دیجئے، اور توفیق دیجئے۔ اور نجات آخرت میں بھی، آخرت میں نجات ملے وہاں بھی رحمت کی ضرورت ہے، دخول جنت ملے وہاں بھی ہمیں رحمت کی ضرورت ہے۔ تو ہر جگہ جب بھی ہمیں رحمت کی ضرورت ہو، رحمت کا فیضان ہماری طرف کر دیجئے، رحمت کو جاری فرما دیجئے۔ لہذا منفعت بھی ہو گئی، یعنی فائدے کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی مل گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ ہی، اے اللہ آپ ہی، کوئی اور نہیں، صرف آپ ہی۔ انت کو مقدم کرنا یہاں اہتمام کے لیے ہے، اور آپ ہی خیر الراحمین، سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ کتنی پیاری دعا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعا میں اس دعا کو ضرور شامل کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اسی سے ملتی جلتی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور نماز کے آخر میں وہ دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ایک روایت میں ظلما کبیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی اسی سے ملتی جلتی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، سمجھ کر مانگنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم صرف دعا پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ہمیں دعا کرنے والا، دعا مانگنے والا بنائے۔ دعائیں صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ اس کو مانگا جاتا ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل کی تڑپ،
اور دعاؤں کے معنی کو سمجھ کر پھر ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، ان الفاظ میں مانگے جن الفاظ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ دعا جیسے حبیب نے مانگی، صحابہ نے مانگی، اور وہ 1450 سال میں امت کے کتنے بڑے بڑے اکابرین نے مانگی، یہ دعا لاکھوں نے، کروڑوں نے، ابجوں مرتبہ آسمان کے دروازے کھلوا چکی ہے۔ ہم بھی انہی الفاظ میں دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہم سب کو اپنی مغفرتوں سے ڈھانپ لیں، ہم سب کے ظاہری اور باطنی، چھوٹے اور بڑے، سب کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔